اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة علی اعدائهم من اول دہر الی ابد العابدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے، ہم وہاں پہنچے ہیں اقسام حائض۔ تو حائض عورت جو ہے اس کی 6 قسمیں ہیں، اس اعتبار سے کہ بنیادی طور پر اس عورت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ حائض ہے جو صاحب عادت ہے وقت اور عدد کے اعتبار سے، یعنی وہ عورت جس کی عادت مقرر ہے وقت اور عدد کے اعتبار سے، تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اور ایک وہ حائض عورت ہے جس کی اصلاً کوئی بھی عادت مقرر نہیں ہے، نہ وقت کے اعتبار سے اور نہ ہی عدد کے اعتبار سے، تو پھر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ عورت جو عادت رکھتی ہے، یعنی جس کی عادت مقرر ہے، تو اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ وقت اور عدد دونوں کی عادت رکھتی ہو، یعنی دونوں کی اس کی عادت مقرر ہو۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کی صرف وقت کی عادت مقرر ہے لیکن عدد کی عادت مقرر نہیں ہے۔ عادت رکھنے والی عورت کی تیسری قسم یہ ہے کہ صرف عدد کی عادت رکھتی ہے، وقت کی عادت نہیں رکھتی، یعنی صرف اس کے عدد کی عادت مقرر ہے، یعنی حیض کے دنوں کی جو مقدار ہے وہ عادت اس کی مقرر ہے لیکن وقت کی عادت مقرر نہیں ہے۔ ان کی تفصیل ابھی آ رہی ہے۔ اور جو عورت عادت اصلا نہیں رکھتی اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مبتدعہ، یعنی یہ وہ عورت ہے جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ حیض دیکھا ہو، جسے پہلی مرتبہ حیض اترا ہو، تو اس کی کوئی عادت ہے ہی نہیں، نہ وقت کے اعتبار سے اور نہ ہی دنوں کے اعتبار سے۔ دوسری قسم ہے مضطربہ، یعنی یہ وہ عورت ہے جس کی ابھی تک کوئی عادت بنی ہی نہیں، جیسے ہی پہلی مرتبہ ایسے خون آیا اور اب تک کئی مرتبہ آ چکا لیکن اس کی کوئی عادت نہیں بنی ہے۔ اسی طرح ہم اس عورت کو بھی مضطربہ کہیں گے کہ جس کی پہلے عادت مقرر تھی لیکن وہ عادت ابھی بگڑ چکی ہے، دنوں کے اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے اس کی جو عادت پہلے مقرر تھی وہ عادت اب بگڑ چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، تو اس کو بھی ہم مضطربہ کہیں گے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ ناسیہ یہ وہ عورت ہے جس کی کوئی عادت تھی وقت کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے، یہ دونوں قسم کی عادتیں بھلا چکی ہے۔ تو اب یہ 6 قسمیں جو حائض کی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے احکام ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو پہلی قسم ہمارے پاس ہے کہ عادت رکھنے والی عورت جو عدد اور وقت کے اعتبار سے عادت رکھتی ہے، یعنی یہ وہ عورت ہے جس کے دنوں کی مقدار جو ہے وہ بھی مقرر ہے اور وقت بھی اس کا مقرر ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو 2 ماہ مسلسل جو ہے پہلی تاریخ سے 6ٹھی تاریخ تک خون آتا رہتا ہے، پہلے مہینے میں پہلی تاریخ سے 6ٹھی تاریخ تک، اور اسی طرح دوسرے مہینے میں پہلی تاریخ سے 6ٹھی تاریخ تک اسے خون حیض آیا، تو یہاں پر اس کے وقت کی عادت بھی مقرر ہے، پہلی تاریخ ہر مہینے کی پہلی تاریخ، اور اسی طرح اس کے عدد کی جو دنوں کی جو تعداد ہے وہ بھی معین ہے، یعنی 6 دن۔ تو جیسے ہی اس کو خون آئے گا تو اپنے آپ کو حائضہ قرار دے گی، اور جو حائضہ کے لیے چیزیں حرام ہیں ان کو ترک کرے گی، اور جو چیزیں حائضہ پر واجب ہیں انہیں انجام دے گی۔ اسی طرح وقت اور عدد کی عادت رکھنے والی ہے وہ عورت، مثال کے طور پر جسے مسلسل
2 مہینوں میں 5 دن خون آتا ہے یا 6 دن خون آتا ہے یا 7 دن خون آتا ہے، پہلے مہینے میں بھی 7 دن اور دوسرے مہینے میں بھی 7 دن مثال کے طور پر، اسی طرح پہلے مہینے میں 5 دن اور دوسرے مہینے میں بھی 5 دن، لیکن پہلے مہینے میں 5ویں تاریخ سے 6ٹھی تاریخ تک مثال کے طور پر، اور دوسرے مہینے میں بھی 5ویں تاریخ سے 6ٹھی تاریخ تک، اور اسی طرح مثلا پہلے مہینے میں 15ویں سے 21ویں تاریخ تک اور دوسرے مہینے میں 15ویں سے 21ویں تاریخ تک، اور اسی طرح ہم اسے کہیں گے صاحب عادت ہے مثلا پہلے مہینے میں 25ویں تاریخ سے لے کے 30ویں تاریخ تک اور دوسرے مہینے میں بھی 25ویں تاریخ سے لے کے 30ویں تاریخ تک۔ تو خلاصہ کلام اس کے عدد کے دنوں کی عادت بھی مقرر ہے اور وقت کی عادت بھی مقرر ہے، لیکن اس اعتبار سے پر ضروری نہیں ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کے 5ویں 6ٹھی تاریخ یا 7ویں تاریخ تک اس کی عادت ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو تاریخ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی تاریخ کوئی بھی تاریخ اس کا ابتدائی یعنی پہلا دن واقع ہو سکتی ہے جو ابتدا ہو، اور اس کا انتہا جو ہے وہ کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے۔ البتہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ اس کو پہلے مہینے میں بھی 5 دن خون آتا ہے اور دوسرے مہینے میں بھی 5 دن خون آتا ہے، لیکن اس کے جو ختم ہونے کی تاریخ ایک ہوتی ہے لیکن شروع ہونے کی تاریخ ایک نہیں ہوتی، اور 10 دنوں کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو کہا جائے گا کہ یہ عورت عادت رکھنے والی ہے، عدد کی بھی اور وقت کی بھی۔ اس کے بعد کچھ اور احکام ہیں اس صاحب عادت رکھنے والی عورت کے جو آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔